حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا برب العرش جس کو جو ملا ہم سے ملا لا برب العرش جس کو جو ملا ہم سے ملا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دارائے اللہ مغیوب امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى بلند و مقام ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اے اللہ ہمارے پیارے نبی پاک کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اے اللہ ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں روز قیامت میں شفیع ہے اے اللہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام
شفاعت کو قبول فرما اور ہمارے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارے پیارے محبوب چہرہ وضحا والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی محترم علم نشرح کے سینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی مکرم واللیل کی زلفوں والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی محترم ورفعنا لک ذکرک کے منصب والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محترم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محترم امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محترم خاتم النبیین ہیں۔ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہم سبھی کو دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے تمامی آباء و اجداد مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ حضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مجھے حق سچ کہنے کی سنا کے قابل عمل باتوں پر عمل کی اور قابل عقیدہ باتوں پر ہمارے عقیدے کو اور زیادہ مفتدی نصیب فرمائے۔ حضرات، سادات کرام اور ذی احتشام علماء ربانیین تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے، سب کو فضل نصیب فرمائے، سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آخری آیت تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ جس موضوع پر مجھے بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ نے خود ہی بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تفسیر کے، بغیر کسی قول کے، بغیر کسی حدیث کے، قرآن پاک کی آیت نے خود ہی اپنے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ایسی کوئی قوم نہیں ہو سکتی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ جتنی پڑھی ہے اس کا مفہوم مختصر سا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے
اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، محبت رکھیں۔ یوبادون کا معنی محبت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ ایسا کوئی مومن نہیں، ایسا کوئی ایمان والا نہیں۔ اب قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جس کے دل میں گستاخان رسول کی محبت ہے وہ مومن نہیں ہے، کیا بات، کیا بات۔ جس کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنا سکتا ہے، بے شک۔ ان سے کبھی محبت نہیں کر سکتا ہے، ان سے کبھی پیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مختصر سا مفہوم ہے۔ آگے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم او كانوا آباءهم، خواہ ان کے باپ ہوں او ابناءهم، خواہ ان کے سگے بیٹے ہوں، او اخوانهم، خواہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتهم، یا ان کے قبیلے والے۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے صرف لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، وہ دشمن، وہ اللہ اور رسول کے دشمن باپ دادے ہوں، او ابناءہم یا سگے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا سگے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا سارے قبیلے والے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کسی گستاخ رسول، کسی گستاخ خدا کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ سگا باپ ہے، چاہے وہ سگا بیٹا ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہے، چاہے وہ پورے قبیلے والے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، ایسے جو مومن ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دشمن ہی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کا انعام کیا ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان نازل ہو گیا، ایمان لکھ دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان مضبوط کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ وحدہ لا شریک ایسے ایمان والے لوگوں کا اپنی ذات کی طرف سے اپنی روح کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب روح، جبریل امین کو بھی قرآن نے روح کہا، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر روح الامین محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نازل ہوا یہ قرآن، اس کو لے کر آئے روح الامین۔ اب روح الامین، جبریل امین کا نام روح الامین قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کتب، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، روح سے مراد جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جلیل القدر فرشتے اللہ تعالیٰ کے، اگر یہ بھی مراد نہیں تو مانا ہے وأیدہم بروح منہ، ایسے ایمان والوں کی مدد اللہ روح الامین یعنی جبریل کے ذریعے فرماتا ہے۔ اور
یہ تھوڑا ہے تھا، یہ بہت بڑا ہے تھا۔ اور قرآن مقدس نے روح الامین جبریل کو روح دوسرے مقام پر قرآن میں پھر فرمایا تنزل الملائکہ والروح فیہا۔ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر اللہ نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی روح الامین جبریل امین جبریل امین ہوتے ہیں۔ تو بَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا معنی ہوگا کہ جو ایسے ایمان والے ہیں جن کو نہ باپ کی پرواہ ہے، جن کو نہ بیٹوں کی پرواہ ہے، جن کو نہ دادوں کی پرواہ ہے، جن کو نہ قبیلے کی پرواہ ہے، جن کو سگے بھائیوں کی بھی کوئی پرواہ ہے محبوب کی ذات مقدسہ کے مقابلے میں، ایسے جو ایمان والے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے جلیل القدر فرشتوں کے ذریعے ایسے ایمان والوں کی مدد کی جائے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اور اگر اس روح سے مراد خود اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ لی جائے، اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد لی جائے، یقیناً اللہ کی حقیقی مدد شامل ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی جناب سے خصوصی مدد کے ساتھ ان کی تعین فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کرنا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑا انعام ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے۔ یہ انعام جو ہے نا یہ خاص طور پر صحابہ کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، یہ انعام خاص طور پر صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جو محبوب کی ناموس کی خاطر اپنے گھر بار قبیلے اولاد باپوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہجرت کر لیتا ہے محبوب کی خاطر، یا جو سب کچھ قربان کر کے صرف محبوب کی ناموس کا تحفظ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ نے جو انعام سے آقا کو بخشا وہی انعام اللہ نے قرآن میں ان کے لیے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، قرآن مقدس کی آیت میں بڑا واضح سا مفہوم بیان کر دیا، واضح سا انعام حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ارشاد فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول مختلف ہے۔ صاحب تفسیر قرطبی نے اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات آپ کی متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے شان نزول کا مصداق حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو قرار دیا۔ دونوں کو مراد لینا جائز ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کا مصداق یہ آیت کریمہ بنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ تفسیر کے ساتھ صاحب تفسیر قرطبی نے لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ جو بھی ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں نازیبا کلمات بولے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی کو اس انداز میں تھپڑ مارا، اس انداز میں اس طرح کا تھپڑ مارا کہ حدیث روایات کے اندر روایت کا مفہوم ہے کہ اس تھپڑ کی تاب نہ لا کر ان کے والد گرامی زمین پر گر پڑے۔ اتنا سخت تھپڑ صدیق اکبر نے، اور صدیق فرماتے ہیں کہ
عرض کرتے ہیں محبوب اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کا سر خراب کر دیتا. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. بہرحال جو صاحب تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی کو ایسا تھپڑ رسید کیا، ایسا تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ اور اتنا زبردست تھپڑ مارا کہ آپ کے والد اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، والد زمین پر گر پڑا اس تھپڑ کی داغ نہ، ایسا تھپڑ مارا اور اسی حالت میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی نے آپ کی بارگاہ کی بے ادبی کی تھی، مجھ سے گوارا نہیں ہوا، میں نے اپنے والد کو تھپڑ مارا اور اس طرح کا مارا ہے کہ میرے والد کمزوری کی وجہ سے میرے والد کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا آوا فعلتہ کیا صدیق کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض گزار ہوئے ہاں یا رسول اللہ واقعی میں نے ایسا کیا ہے. محبوب نے ارشاد فرمایا صدیق آئندہ ایسا نہ کرنا، باپ میں آئندہ ایسا نہ کرنا. اب محبوب کریم علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرما دیا اور صدیق اکبر کو سمجھا دیا. ادھر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ دیکھ رہی ہے، یہ سارے معاملات اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر کو منع فرما دیا کہ صدیق آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس وقت صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اے محبوب صدیق کو منع نہ کیجیے، صدیق کو روکیے نہیں. محبوب ایسا کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرے، جو آپ کے دشمنوں سے دوستی رکھے، جو آپ کے دشمنوں سے پیار رکھے. ایسا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. محبوب خواہ اس کا باپ ہو، خواہ اس کا بیٹا ہو، خواہ اس کے بھائی ہو، خواہ ان کا پورا قبیلہ ہو، اگر پورا قبیلہ، پورا علاقہ، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور آپ کے نعوذ باللہ گستاخوں میں شامل ہو جائے، محبوب ایک ہی مومن ایمان والا موجود ہے، وہ ایمان والا اس کے بھی خلاف ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کی بڑی واضح سی شان ہے، اس کے آگے کوئی اور مفہوم نہیں ہے، اس کے آگے کوئی اور مفہوم نہیں ہے. یعنی پیارے آقا کریم علیہ السلام کو خدا نہ سمجھو، اللہ نہ سمجھو، ان کی پوجا نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو. اس کے علاوہ حضور کا جتنا بھی مرتبہ بیان کر سکتے ہو، جتنا بھی بیان کر سکتے ہو کرو، کیونکہ تمہارے بیان کرنے کی انتہا ہو جائے گی محبوب کے کمالات کی انتہا نہیں، محبوب کے اوصاف کا بیان نہیں ہوگا، محبوب کے باتوں کا، محبوب کے جلووں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان و عظمت بخشی اور یہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا. جب صدیق اکبر کو حضور نے منع فرمایا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضور کوئی بات نہیں، باپ ہے تو ہے، لیکن اگر وہ آپ کا گستاخ ہے، اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو کسی ایمان والے کو یہ گوارا نہیں کہ چاہے وہ سگا باپ ہو، اگر محبوب کی بے ادبی کرے، محبوب کی گستاخی کرے، محبوب کی ناموس کی بات آ جائے تو باپ ہونا گھرے کا گھرا رہ جائے گا. حضور کی ناموس کی خاطر اپنے باپ کو بھی قتل کرنا، اپنے باپ کو بھی ختم کرنا ہوگا. اور صاحب علامہ امام جلال الدین سیوطی نے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس آیت کریمہ کو منسوب کیا ہے، اس کے شان نزول کو منسوب کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کے سر کو کاٹا. سگے باپ کے سر کو کاٹ کر، صرف کاٹا نہیں، سر اٹھا کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ گستاخ تھا، کافروں کی طرف سے آپ کے مقابلے کے لیے آیا تھا. محبوب میں نے اپنے باپ کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اپنے باپ کو واسطے جنت دیا، اور حضور دلیل کے طور پر میں یہ اس کا سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی.
فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. محبوب کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کا باپ بھی گستاخ ہو اس کا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اس کو سزا دے فوراً سزا دے. یہ دو آیت اس آیت کریمہ کے شان نزول ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن عمیر بن مغیرہ اس کو قتل کیا، غصب جہنم کیا، یعنی اپنے قبیلے والے کو قتل کیا. تو معاملہ بھی ایسا ہی تھا. یہ صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جلوہ گر ہو چکے تھے. جب مدینہ طیبہ سے نکلے جنگ کے لیے تو مکہ میں جو اپنے قبیلے والے تھے، اپنے عزیز تھے، اپنے رشتے دار تھے، کسی کا والد تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا ماموں تھا، کوئی اپنے ہی قبیلے والے سب جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. سبھی نے ان کے ساتھ جنگ کی، سبھی نے ان کے خلاف جنگ کی اور سبھی نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بابو کو، کسی نے بھائی کو قتل کیا، غصب جہنم کیا. اور سب فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، ہم نے آپ کے دشمن کو بچ کر جنت کی. اس آیت کریمہ کے مصداق سارے صحابہ جنہوں نے حضور کا کلمہ طیبہ پڑھا اور محبوب علیہ السلام کو مانا. اس کے علاوہ ایک قول البحر المحیط کے اندر امام الہدا جو مفتیوں کے بھی مفتی ہیں، سب سے پہلے مفتی جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، ان کا حسب نسب امام الہدا تک پہنچتا ہے. البحر المحیط کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سا فتویٰ نقل کیا ہے. انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گستاخ کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے پوری تفصیل فرمائی اس فتویٰ کے اندر. کوئی شخص حضور علیہ السلام نہیں کرے، انہوں نے لفظ بولے من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نبی علیہ السلام کو گالی یعنی بے عزتی کرے، محبوب کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے، حضور کی کسی بھی شان کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کے اوصاف کے بارے میں، حضور کے کمالات کے بارے میں، حضور کے علم کے بارے میں، حضور کی قدرت کے بارے میں، حضور کے اختیار کے بارے میں، محبوب کریم علیہ السلام کی بلند شان و عظمت کے بارے میں، حضور کے جسم اطہر کے بارے میں، کسی بھی بارے میں کوئی شخص بھی ذرا سا خیال بھی اپنے دل کے اندر بے ادبی والا لائے وہ دائرہ اسلام سے، اور صرف اگر وہ اسلام میں تھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ مشرک ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والا ہے، وہ غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والا ہے، وہ ذمہ ہے، وہ حربی کافر ہے، وہ ذمہ ہے یعنی مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والا کافر، وہ حربی ہے یعنی کافروں کے علاقے میں رہنے والا کافر ہے. اگر وہ محبوب علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، چاہے وہ بھول کر کرتا ہے، چاہے وہ مذاق کے طور پر کرتا ہے، چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے، ایسا شخص ایسا لعین ہے، ایسا شخص ایسا لعنتی ہے، ایسا شخص ایسا مرتد اور ایسا کافر ہے کہ ان تابا لم یقبل توبتہ، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے ایسے گستاخ کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، ایسے بے ادبی کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا، اور دنیا میں کم از کم اس کی سزا اس کو فوراً قتل کر دینا، اس کو فوراً قتل کر دینا. اور یہاں پر شاید امام الہدا البحر المحیط کے اندر انہوں نے صرف یہی پر ختم نہیں کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ اس انسان کے ساتھ، اس گستاخ کے ساتھ جس نے بے ادبی کی ہے، جس نے گستاخی کی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہمارے دنیاوی معاملات چلے ہو، ہماری دنیا اس کے ساتھ چلتی ہو، ہمارے دنیا کا نفع ہو اس کو توقع تھا، اس نفع کے باوجود بھی ایسے شخص کو قتل کر دینا واجب ہے، لازم ہے، یہ واجب القتل ہے. دنیا کے معاملات بھلے کے بڑے رہ جائیں گے
گستاخ کو جہنم حاصل کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بالکل واضح سے مفہوم کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے چند ارشاد کر دی۔ حضور علیہ السلام یہاں ایک عقیدہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، ہم جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول کلمہ کر ہوئے تشریف لائے، ہم سبھی کو اللہ کا پاک نبی مانتے ہیں، اور جو رسول ہے وہ اللہ کا پاک نبی بھی ہے، اللہ کی عطا سے مقام رسالت پر بھی مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے سارے رسولوں، اس کی ساری کتابوں، اس کے سارے فرشتوں، اس کے قیامت کے دن، اس کے نے جو کچھ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہم سبھی کو نبی سمجھتے ہیں، سبھی کو رسول مانتے ہیں، اور ہر نبی کی، ہر رسول کی تعظیم اتنی ہی لازم اور واجب ہے جتنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی تعظیم فرض ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم آپ کی ناموس کا تحفظ فرض ہے۔ بالکل اسی طرح دیگر جتنے بھی انبیاء و رسول کلمہ گر ہوئے، ان کی تعظیم، ان کی ناموس کا تحفظ بھی ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگر ان کی ناموس کے بارے میں بھی ہم میں سے کوئی بے ادبی کر دے یا کسی کے دل میں بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، وہ بندہ گہرا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ جمیع انبیاء ہمارے نبی ہیں، جمیع رسولان کرام، عظیم اولو العزم رسول ہمارے رسول ہیں، ہم سبھی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، سبھی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، سبھی کو نبی کی جمالیت مانتے ہیں، اور امام الانبیاء والمرسلین کو اپنا ہدی اور غلام اور نبی محترم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بھی کمی واقع ہو تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے ہر نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا، اور یہ بات ان کے لیے بھی لازم ہے جو نہیں نہ مانتے محبوب علیہ السلام کی، جو عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو یہودی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ہر نبی علیہ السلام کی تعظیم کریں، جتنے بھی انبیاء کلمہ گر ہوئے، جتنے بھی رسول کلمہ گر ہوئے، وہ سبھی کی تعظیم کریں، سبھی کی ناموس کا تحفظ کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے وہ بے ادب ہے، اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہوگی، اس کا دنیا میں اس کے لیے عذاب اس کو قتل کرنا ہے، آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کا خلوداً اس کا جہنم میں دخول ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ایک ایسا عظیم اور ایسا حساس قسم کا معاملہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کی چاہے ذات ہو، آپ کی چاہے صفات ہو، آپ کا علم ہو، آپ کی قدرت ہو، آپ کا اختیار ہو، آپ کے عظیم اوصاف ہو، آپ کا حسین و جمیل چہرہ مقدس ہو، آپ کا حسین و جمیل آپ جمال والا انتہائی حسن والا آپ کا پورا جسم اطہر ہو، سبھی جسم اطہر کے بارے میں اگر کسی ایک حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام کے نالین مقدس، نالین مبارک، کسی نے حضور کے نال مبارک کی بے ادبی کا شائبہ بھی دل میں پیدا کیا تو علماء فرماتے ہیں، امام الہدا اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں ایسا شخص بھی علیہ السلام سے، اور اس پر دلیل ہے
حدیث مبارکہ جسے امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر تفسیر کے اندر نقل کرنا ہے۔ گستاخ عبداللہ بن ابی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، اس مقام پر مجمع لگا ہوا دیکھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تبلیغ فرمانے کے لیے نیچے تشریف لائے، صحابہ بھی اس جماعت میں شامل تھے، حضور کے ساتھ بھی تھے، اس جماعت میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دراز گوش پر گدھے پر حضور تشریف فرما تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نیچے تشریف لائے، آپ بھی اس مجلس میں تشریف رکھنے لگے، اتنے میں آپ کے دراز گوش گدھے نے پیشاب کر دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے صرف ناک پر بولا نہیں، ناک پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور علیہ السلام کے گدھے نے پیشاب کر دیا ہے، تو اس کی نعوذ باللہ اس نے بدبو محسوس کی اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا، تو حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور بڑے ہی معظم صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً اس مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن ابی منافق، یاد رکھنا تیری انتہائی قیمتی خوشبو اور کستوری اور تیری دنیا کے اندر پوری دنیا کی خوشبوئیں مل کر آ جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے کے پیشاب مبارک کی خوشبو اس سے بھی اس سے بھی زیادہ، اور علماء نے یہ فتویٰ دی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو، اس حدیث مبارکہ کو لے کر علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواریوں کی بھی اگر کسی نے بے ادبی کی وہ بھی اسلام کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ایسی عظیم و شان ذات ہے۔ اور حضور کی سواری کی کیا کہنے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس گدھے کا نام یعفور تھا، یعفور گدھا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کے کام آتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دراز گوش کو یہ فوقیت حاصل تھی، اللہ نے اسے محبوب کی سواری ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز بنتا تھا کہ وہ ہر کسی کو پہچانتا بھی تھا، وہ ہر کسی کے گھر کو جانتا تھا، وہ ہر کسی کی بولی کو سمجھتا تھا، وہ ہر کسی کے بول کو سمجھتا تھا، محبوب نے جس کو بھی بلانا ہوتا، محبوب نے جس کے پاس بھی بھیجنا ہوتا، محبوب کو جس صحابی کی بھی ضرورت ہوتی، حضور اپنی سواری یعفور سے حکم فرماتے، یعفور جاؤ صدیق کو بلا لاؤ، یعفور جاؤ فاروق کو بلا لاؤ، یعفور جاؤ بلال حبشی کو لے آؤ، یعفور جاؤ علی المرتضیٰ کو لے آؤ، علی المرتضیٰ شیر خدا کو لے آؤ، محبوب علیہ السلام کو اپنی سواری کو حکم فرماتے، وہی یعفور، وہی قدم، وہی محبوب کی سواری محبوب کے حکم پر صرف اسی گھر کے اندر تشریف لے جاتی جس گھر میں محبوب جسے حبی کو بلانے کے لیے یعقوب کو حکم ہوتا ہے، یعقوب اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جب وہ صحابی اس یعقوب کی سواری کو محبوب کے دراز گوش کو اپنے دروازے پر اپنے گھر پر دیکھتے تو صحابہ بھی سمجھ جاتے ہیں حضور ہمیں بلا رہے، حضور ہمیں بلا رہے، اتنی عظیم و شان حضور کی سواری ہے، اتنی عظیم و شان محبوب سے مس کرنے والی چیزیں ہیں، محبوب سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے عظمت و شان ہے۔ خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ حضور کا سارے ہی مقصد حضور کے ہیں، ساری ہی شان حضور کی ہے، ساری ہی عظمتیں حضور کی ہیں، سارے ہی اختیار حضور کے ہیں، سارے ہی کمالات حضور کے ہیں، سارے ہی جمالات حضور کے ہیں، سارے ہی انعامات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔